اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے جو موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ اب یہاں پر انا حروف مشبہ کے ساتھ عبارت کو شروع کیا گیا ہے، اور انا حروف مشبہ جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا اللہ ملائکتہ، اللہ ملائکتہ بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن انا کے ساتھ تاکید کے ساتھ جملہ کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے انا حروف مشبہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے اندر کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان اللہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تاکید اور شد و مد کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید اور شد و مد کے ساتھ بیان اس لیے فرمایا، شان مصطفیٰ تھی اور شان مصطفیٰ کی، اور سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی بات تھی اور درود پاک پڑھنا، تو اس لیے یہاں پر شد و مد کے ساتھ تاکید کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو عبارت ذکر کیا گیا ہے فعل مضارع، یہاں پر فعل سے عبارت شروع نہیں کی، یعنی جملہ فعلیہ سے عبارت نہیں شروع کی گئی بلکہ جملہ اسمیہ سے شروع کیا گیا۔ اور فعل جو ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر قیودات ہیں، یعنی کہ فعل جو ہے جو ماضی ہے یا وہ حال ہے یا مستقبل ہے۔ تو فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ گزر گیا زمانہ ہے، یا وہ آنے والا ہے، یا موجودہ ہے۔ تو یہ تین چیزوں کے اندر تین کے اندر دائروں کے اندر مشتمل ہے، بس یہ تین دائروں کے اندر گھوم رہا ہے فعل، یا وہ ماضی کا ہوگا یا وہ حال کا ہوگا یا مستقبل کا ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزوں پر مشتمل ہے، ان تینوں کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ذہبہ وہ گیا، اور یذہب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، داربا وہ مارتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ناصر وہ مدد کرتا ہے، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو اس کے اندر زمانہ ہے، تو زمانہ کے اندر مقید ہے کہ وہ زمانہ کسی کے زمانے کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ گزر چکا ہے یا آنے والا ہے یا ابھی آئے گا یا اس وقت جو موجود ہے وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جملہ فعلیہ سے اس عبارت کو آغاز نہیں کیا، کیونکہ جملہ فعلیہ کے اندر دوام نہیں ہے، کیونکہ کبھی ہوا اور کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ ٹھہر گیا، گزرا ہوا زمانہ ہے اس کا مطلب ہے اب نہیں ہے، اور حال ہے اس کا مطلب حال ہے، پتہ نہیں مستقبل میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مستقبل میں ہے حال میں نہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہی معاملہ یہ ہے کہ یہ مقیدات ہے۔ تو جب شان مصطفیٰ کی باری گئی تو عبارت جملہ اسمیہ سے شروع کی، اور جملہ اسمیہ سے اس لیے شروع کی گئی کہ فرمایا یہ زمانے تو بنے ہیں صورت کے ساتھ، کیونکہ صورت کی گردش ہوتی ہے تو زمانہ بنتا ہے، گھنٹے بنتے ہیں، سیکنڈ بنتے ہیں، یہ سارے لمحات بنتے ہیں۔ تو فرمایا جب زمانہ بھی نہیں تھا تب سے اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر جملہ اسمیہ سے عبارت آغاز کیا گیا، جملہ فعلیہ سے نہیں شروع کیا گیا۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے اور ہمیشگی والا معنی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہمیشگی والا معنی پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اسمیہ سے عبارت شروع کی ہے۔ ارے تم صرف و نحو پڑھتے ہو، اور صرف و نحو کے ذریعے تم اپنی عبارتوں کو درست کرتے ہو، اور تم یہ بتاتے ہو کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، یہ حالت جری میں ہے، یہ حالت نصبی، حالت جری، یہ پڑھنا فارمولا بالکل بجا ہے، لیکن ان حالت رفع اور حالت جری، حالت نصبی سے شان مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھو۔ وہ علم ہی کیا کہ جس سے تمہیں مصطفیٰ کی شان نہ پتہ چلے، اس علم کو کیا کرنا ہے کہ جو تمہیں شان مصطفیٰ کا سبب نہ دے سکے، جو تمہیں حضور کی عظمت اور شان اور فضائل اور مناقب کو سمجھ نہ سکے۔ صرف و نحو کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو فارمولا ہے وہ صرف و نحو ہے، تو صرف و نحو ہی کے ذریعے آپ سرکار کی عظمت اور شان اور فضائل اور مناقب کو سمجھے تو صحیح نا۔ تو یہاں پر دوام کب دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہاں پر یصلون فعل مضارع کا صیغہ، اس کے بعد علی نبی فرمایا، علی محمد نہیں فرمایا، اور علی محمد جو ہے وہ سرکار کا نام ہے،
اور نبی سرکار علیہ السلام کا لقب ہے، لیکن لقب سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کہا نبی، اور جب سرکار کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ نبی کہا، اعلیٰ محمد نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کا لقب لیا ہے اور عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لقب کا ذکر کیا، نام کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرا یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا اے ایمان والو، اور جب درود کی باری آئی تو پھر کہا کہ اے ایمان والو، تو وہاں پر ایمان والوں کی بات آئی، وہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، تو وہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر آپ جگہ بجگہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر بھی کئی آیات کے اندر یا ایھا الناس کو بھی آیا، لیکن جب درود کی باری ہے تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا جب سرکار کی عظمت اور کیا فرمایا کہ جو درود پڑھنے ہیں تو فرمایا وہ پڑھیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے محبت سے پڑھیں گے، تو اس لیے یہاں پر ناس کو نکال دیا اور آمنو کی بات ہو رہی ہے، آمنو کو خطاب کیا جا رہا ہے، ناس کو خطاب نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے بعد فرمایا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب یہاں پر جو تسلیمہ ہے یہ تسلیمہ مصدر ہے، آپ نحو کی آپ سب کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اور یہ آپ نحو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو یہ اب یہ مصدر ہے، مصدر، اور یہ فعل مطلق، اور فعل مطلق جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، تو یہ مصدر کے اندر کوالٹی دو ہوتی ہے، مصدر کے اندر دو کوالٹی ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوام پر دلالت کرتا ہے، وہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ مصدر کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے اور مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تسلیمہ مصدر ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ دوام بھی ہے اور اس کے اندر مبالغہ بھی ہے، تو مبالغے کے ساتھ سرکار کے وسیع شان کے لیے اللہ تعالیٰ مبالغہ کے صیغے استعمال کیے، اور یہاں پر بلاغت بھی آپ کھول کے دیکھیں، آپ درست بلاغت دیکھ لیں، تفہیم بلاغت دیکھ لیں، جو سی مرضی بلاغت کھول کے دیکھ لیں، اور وہ بھی یہاں پر یہی فرمائیں گے کہ یہاں پر جو مصدر ہے وہ مبالغہ کے اور اس کے بعد ہمیشگی کا معنی تو یہ تو فارمولا ٹھیک ہے، نحو کا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو تنوین آئی ہے، تنوین بھی تعظیم کے لیے آئی ہے، تو جب سرکار کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ تنوینوں کے ساتھ ذکر کیا، عظمت مصطفیٰ، عظمت فضائل اور ملاقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تو جو عبارت کے اندر جو تنوین آئی ہے، تنوین بھی تعظیم کے لیے آئی ہے، تنوین بھی تعظیم کے لیے آئی ہے، تو فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو اے ایمان والو، اور تم بھی درود پڑھو۔ میرے سامنے بخاری شریف اور دیگر کتب پڑھی ہیں، اور میری 414 ویڈیو بن چکی ہیں بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اور میں نے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس کے اندر بغیر تحقیقی گفتگو ہو اور جس کے اندر سنی سنائی گفتگو ہو۔ میں اس چیز کے قائل ہی نہیں ہوں کہ سنی سنائی بات ہو سکتا ہے جس بندے نے آپ نے کسی سے لیکچر سنا ہے، واللہ عالم وہ بندہ محقق ہے یا نہیں ہے، یا اس نے بھی کسی سے سنی ہے، تو بات وہ ہے جو آپ نے سر کی آنکھوں سے خود پڑھی ہو وہ، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جرا کیا ہو کہ اس کی سند کون سی ہے، یہ حدیث سند اس کی کیا ہے، یہ حدیث کی سند کیا ہے، صحیح ہے، حسن لی ذاتی، حسن لی غیری، یہ اسماء رجال کی موضوع ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر میں اس پہ جاؤں تو بہت وقت طوالت اور میری ویڈیو اور میرا لیکچر لمبا ہو جائے گا، ورنہ اتنا لمبا میں لیکچر نہیں چاہتے تاکہ لوگ مشکل میں مشقت میں آسانی سے پڑھ سکے، آسانی سے ویڈیو دیکھ سکیں، اس لیے میں نے لینا زیادہ طوالت کو نہیں جانا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا فرمایا، آمنو، اور سرکار کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرمایا امام بخاری کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اور بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا، اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا کیا مطلب ہے، یعنی کہ یہ بات صحابہ نے، یہی بات صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے پوچھی، اے میرے آقا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا، اس آیت کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے پوچھا اور ہماری مشکل کو حل کر دیا، کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے یہ سوال کیا اور سرکار نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب ہم تک پھر پہنچا، کیونکہ دین ہم تک تو صحابہ کے ذریعے پہنچا نا، تو اب انہوں نے پوچھا اور سرکار نے آگے جواب ملاحظہ فرمائے، سرکار کا جو جواب ہے،
سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بٹھاتا ہے اور سارے فرشتوں کو بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود مصطفیٰ کی طرح بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بتاتا ہے جانتے ہو فرشتوں میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کا رخ زیبا کیسے بنایا، میں نے سرکار کا چہرہ کیسے بنایا والضحیٰ، میں نے سرکار کی زلف کیسے بنائی واللیل اذا سجا، میں نے سرکار کی چادر یا المدثر یا المزمل، میں نے سرکار کے شہر کی میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد لا عمرک، میں اس کی عمر کی قسم کھا رہا ہوں، میں نے اس کی ہر سے میں نے پورا قرآن اس کی نعت ہے، پورا الف لام میم سے لے کے والناس تک زیرہ زبرہ شدہ مدہ سارا سرکار کی نعت ہے، اور ہر لفظ ہر شد ہر مد ہر زبر ہر زیر ہر تنوین بھی جو ساری چیزیں یہ ساری قرآن ہی محمد کی نعت ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بٹھا کر فرماتا کہ میں نے اس کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور شیخ سعدی کی بولی میں بلغ العلا بکمالہ کشفا جد بجمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ اللہ تبارک، اب یہ اس آیت کا معنی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خطیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خطیب ہوتا ہے، اور سننے والے سارے ملائکہ اور سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں جانتے ہو میں نے مصطفیٰ کو ایسے بنایا، میں نے بے مثل اور بے مثال بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بٹھا کر اس آیت کی تفصیل ہے سرکار علیہ السلام نے خود فرمائی، اور بخاری کے اندر اس کی تفسیر جلد 2 کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفصیل کے اندر خود فرمایا، اور سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے جواب عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابن، اور اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو سرکار علیہ السلام کا للین پاک اٹھانے کا شرف ملا ہے، اور جب ان کے پاس سرکار علیہ السلام کے للین پاک کو اپنی سینوں پر اپنی چھاتی پر رکھتے تھے، اتنی تعظیم فرماتے تھے صحابہ۔ اب بتاؤ سرکار علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ میرے للین پاک کو اپنے سینے پہ رکھو، محبت میں پوچھا نہیں جاتا، سرکار علیہ السلام کے لواب پاک کو صحابہ اپنے چہرے پر ملتے گئے، آقا علیہ السلام کے بال مبارک کے لیے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تو اب کوئی بال سرکار کا جسم سے جو زمین سے وہ زمین پہ نہ گرے، سرکار کے وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دے رہے۔ مجھے یہ سوال ہے، میرا یہ جواب ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ یہ پوری دنیا کے اندر میری ویڈیو جا رہی ہے، یہ ایک بند کمرے کے اندر محض ویڈیو نہیں بن رہی ہے، یہ میری آواز پوری دنیا، امریکہ، دبئی، لندن، ملیشیا، شام، پوری دنیا میں جا رہی ہے، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گی۔ تو سرکار اس کا مجھے جواب دیں کہ اب صحابہ نے یہ عمل جو کیا ہے یہ کس بنا پر کیا ہے؟ کیا انہوں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا ہے، یا سرکار نے ان کو تربیت دیا ہے، یا قرآن کی کسی نص کے اندر ہے، یا حدیث کی کسی نص میں ہے؟ نہ عبارت و نص، نہ اشارت و نص، نہ کوئی ایسی نص نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارے محبت میں پوچھا نہیں جاتا ہے، محبت میں پوچھا نہیں جاتا، وہ محبت میں کر رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے چلنے والے، اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے چلنے پھرنے والے فرشتے ہیں، اور فرمایا میری امت کا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں، فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے ملائکہ مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ایک پتھر سے میں پتھر کے پاس گزرتا تھا، وہ مجھے سلام پڑھتا تھا اور مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارے پتھر بھی سرکار پر یہ سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی آپ پر سلام ہو، تو پتھر بھی آپ پر سلام پڑھتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں۔ تو مصطفیٰ تم کہتے ہو کہ یہ درود کا لکھا ہے، پتھر نے یہ درود پڑھا ہے، اور پتھر سلام پڑھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یہ حدیث مشکاۃ شریف کے اندر بھی آئی ہے، اور اس کی سند جو ہے اشہد المدار کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کی آپ سند بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو صاحب آقا علیہ السلام پر پتھر بھی سلام بھیجتے ہیں، پتھر بھی سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی درود پڑھو۔ اور آپ درود پڑھنے کی فضائل اور مناقب یہ ہے کہ آپ بالعموم جو درود پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس دو فرشتے کرام الکاتبین جسے کہتے ہیں، وہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا بدیاں لکھتا ہے۔ تو فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو، جب تم نیکی کرتے ہو تو نیکی والے فرشتے نیکی لکھتے ہیں، جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ والے فرشتے گناہ لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو تو درود پڑھنے کی برکت سے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو دونوں فرشتے حرکت میں کیسے آتے ہیں؟ جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو گناہ والا فرشتہ ہے وہ تمہارے گناہ مٹاتا ہے۔
تو گناہ والا جو ہے وہ تمہارے گناہ مٹا رہا ہے، اور نیکیوں والا تمہارے نیکیاں لکھ رہا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ سوال یہ کہ درود ایک بار پڑھا جا رہا ہے تو جواب کے اندر 10 رحمتیں، 10 درجے، 10 گناہ، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ثواب ہے؟ پڑھا ایک بار جا رہا ہے اور ثواب 10 گناہ۔ تو فرمایا جب میرے یار کی باری آتی تو جب سرکار کا نام لیا جاتا نا تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ثواب بھی بے حساب دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حساب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں میں بے حساب لکھ دیتا ہے۔ فرمایا مولا کام تو تھوڑا کیا ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہے تو اجر 10 کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بدو ہے، یہ گناہگار ہے۔ فرمایا چہ گناہگار ہے لیکن اس کی لبوں پر میرے یار کا نام ہے، میں نے اس کے لبوں پر میرے یار کا نام ہے، تو میں نے تو اس کے نام پر، اس کی زبان پر میرے یار کا نام آیا ہے، اور یار کے نام کی وجہ سے میں نے اس کو یہ ثواب عطا فرمایا کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے درجے بھی بلند کر دیا ہے، اور میں نے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتی ہیں۔ تو یہ سرکار کے نام پر، سرکار پر درود پڑھنا کتنے فضائل ہیں؟ تو پھر فرمایا نا، اس لیے فرمایا وجہ کائنات، جان کائنات، تخلیق کائنات، یہ ساری بزم، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے سجائی ہے۔ اور مولا علی، اس حدیث کے راوی جو ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے، اور وہ میوہ اور مکھن سے زیادہ نرم و نازک ہے، اور شہد سے زیادہ شیرہ ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کی ٹہنیاں جو ہے موتی اور تنا سونے کا ہے۔ فرمایا اس درخت کا پھل وہی کھائے گا جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ آپ فرمایا کہ اس طرح کا پھل وہی کھائے گا جو دنیا میں مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوگا۔ فرمایا یہ اسی کو نصیب ہوگا۔ اب وہ پھل کیسا ہوگا؟ جس کے بارے میں کہا کہ وہ پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، میوہ اور مکھن سے زیادہ نرم و نازک ہے، شہد سے زیادہ شیر ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس درخت کی ٹہنیاں جو ہیں موتی کی ہیں، تنا سونے کا ہے، اور اس درخت کا پھل فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہی کھائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا جس شخص پر کوئی تنگ دست ہو، فرمایا وہ مجھ پر درود پڑھے، تو فرمایا اس درود کی وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلیں دور کر دے گا۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے گناہ کا کفارہ اور باطن کی طہارت ہے، باطن کی طہارت ہے۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک وہاں پر کھڑا ہے، اور میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کا درود پڑھنا، اس کا نام اور اس کے والد کا نام بھی، اور اس کے والد کا نام اور کتنی تعداد میں پڑھا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور فرمایا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے، اور باکثرت پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ باکثرت رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر باکثرت رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ فرشتہ جو ہے سرکار کے روزے پر، آقا علیہ السلام پر اس کی ڈیوٹی ہے، ارے درود تو وہ ہے جو سرکار کے روزے پر جو روزے پر درود پڑھتے ہیں، صبح والے اور ہیں، شام والے اور ہیں۔ تو فرمایا جو 70,000 سرکار کے روزے پر جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، صبح والے درود اور ہیں اور شام پڑھنے والے درود اور ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ پڑھ لیتا ہے دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آنی ہے، دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آنی ہے۔ یہ تو فرشتے وہ ہیں نا، اور ایک وہ فرشتہ جو پوری امت کا درود سنتا اور اس کا نام بھی بتاتا ہے۔ بتاؤ آپ نے اس کو کیسے نام پتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اگر فرشتے کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تم جواب دو گے کہ اس فرشتے کو طاقت کس نے دی؟ کہا کہ اس کو طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو طاقت دے سکتا ہے کہ وہ تمہارا والد کا نام اور تمہارا نام، تمہارے دادا کا نام جان
سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے سکتا ہے تو جس پر الف لام میم سے لے کے وہ ناس تک پورا قرآن نازل ہوا اس کو نہیں معلوم ہو سکتا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، جس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، جس کے روح زیبا کی اللہ کا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو کیا اس ہستی کے بارے میں جب تمہاری بات آتی ہے تو تم تولتے ہو بھئی نہیں ایسے نہیں ایسے ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ارے جب عظمت مصطفیٰ ہے تو تولا نہیں کرتے ہیں، دل کھول کر کشادہ دل سے مانو، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہمارا نبی۔ سرکار کی عظمت کو تولا نہیں جا سکتا، سرکار کی عظمت کو تولا نہیں جاتا۔ اور حضرت اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ کریم اس شخص پر نظر کرم فرمائے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یا تمہاری کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ کثرت سے درود پڑھنا مشکل اور پریشانی کا دوام ہے، اور فرمایا حاجت پوری ہونے کی کنجی اور رزق کی کثرت کا وسیلہ ہے، رزق کی کثرت کا وسیلہ ہے۔ اور حضرت حضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن فرمایا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کچھ جاننے والا ہے، تو اب ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو اب یہ نہیں ہے۔ اور یہ اصح قول یہی ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت حضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ تو جب کپڑے کو پانی پاک کر دیتے نا، آپ کے کپڑے پر نجاست لگتی ہے، آپ کے کپڑے پر میلا ہو جائے تو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ساری نجاست کو ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ پر درود پڑھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، تو میں گناہ سے بھی ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی اور تیز آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، تو جو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب درود پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے تم درود پڑھتے ہو، تمہیں ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ مل رہا ہے، یہ تمہیں کیوں مل رہا ہے؟ یہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم بڑے اعلیٰ ہو، نہیں، تم اعلیٰ نہیں ہو، تم نے اعلیٰ کا نام لیا ہے، اعلیٰ کا نام لینے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب بے مثل دے رہا ہے۔ تمہیں جو ثواب مل رہا ہے سرکار کے نام گرامی کی وجہ سے، سرکار علیہ السلام کے نام کی وجہ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ صمد۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، تو یہ دونوں کلمات اس کے منہ سے سبز پرندے کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، اور یہ سبز پرندہ عرش کے قریب جا کر پڑھاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے میرے اور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کے مجموعے ٹھہر جاؤ۔ پھر یہ پرندہ عرض کرتا ہے یا الہی میں کہاں ٹھہروں؟ تو پھر ان کلمات کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک دہاتی عربی سرکار علیہ السلام کے روزے پر جلوہ فرما ہوا، اور کس کے روزے پر؟ جس کے بارے میں فرمایا حدیث کی سند ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت گئی، اور سرکار نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری واجبت له شفاعتہ، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب حدیث کا ٹیکسٹ دیکھیں، حدیث کا متن دیکھیں۔ اب یہاں پر اللہ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا من ناظرہ کا معنی بھی دیکھنا ہے اور منظارہ کا معنی بھی دیکھنا ہے، لیکن ناظرہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ناظرہ کے اندر محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں من ناظرہ یہ وہی بندہ ہے
جس کو آپ دیکھتے ہیں نا، جس کو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی ہے، لیکن ایک ہوتی، لیکن نظر کے اندر محبت بھی ہو سکتی، نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ تو سرکار نے من ناظر نہیں فرمایا بلکہ زارا فرمایا، تو زارا ہوتی محبت سے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ کافر اور سکھ کو کب میرے روزے کو دیکھے وہ میری شفاعت کا تاج نہیں بنائے گا، کیونکہ دیکھنے والے تو منکر بھی ہیں، دیکھنے والے تو کافر اور یہودی بھی میرا روزہ دیکھیں گے، تو کیا میں اس کی شفاعت کروں؟ فرمایا نہیں، جو کلمہ پڑھے گا اسی کو شفاعت ملے گی۔ تو اس لیے سرکار کے جو ٹیکس ہے، مطلب ہے وہ کیا ہے؟ من زارا، تو زارا یزیرو زیارت سے، اور زیارت ہوتی محبت سے، تو مطلب یہ جو محبت سے دیکھے گا اسی پر میری شفاعت ہوگی، جو محبت سے دیکھے گا اس پر میری شفاعت ہوگی۔ اور وہ عرابی سرکار کے روزے پر جلوہ فرما ہوا، فرمایا میرے آقا میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کی دعا کریں۔ تو فرمایا جو ادھر روزے سے آواز آئی، جا اللہ نے تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، چلو پچھلے تو گناہ معاف کر دیے نا، اگلے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ فرمایا جب سخی کے در پر آئے ہو تو اللہ نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے اور اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو سرکار کے روزے پر جب جلوہ فرما ہوا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ فرمایا روزے رسول پر آئے اور نام ہی نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور فرمایا جو شخص اپنی زندگی پر مجھے کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی موت پر تمام مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں اپنا وظیفہ درود کا بنا لیتا ہے نا، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر بات ڈال دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ کیا ہے کہ دنیا میں سرکار علیہ السلام پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، دنیا میں سرکار علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دیا ہے۔ اور امام صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو تھا بہت گناہ گار تھا، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو روڑی پر اٹھا کر پھینک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی کی اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، اور اس کو لحد میں بھی اتارو، اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اور اس کا اعلان کر دو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 حوریں اس کے نکاح میں جنت میں دی ہیں۔ اب جب سب نے جنازہ پڑھا تو سب نے کہا کہ بھی دیکھو تو صحیح یہ کون ہے بندہ، تو جب دیکھا تو یہی وہ بندہ تھا جس کو لوگوں نے روڑی پر اٹھا کر پھینکا، تو نے کہا کہ اس کو ہم نے روڑی پر اٹھا کر پھینکا ہے، یہ تو وہی گناہ گار بندہ ہے، اس سے تو ہر بندہ تنگ تھا کہ لوگ اس کو جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ہی اس کو کفن دیں، آپ ہی اس کو نلائیں، آپ ہی اس کو کفن دیں، آپ ہی اس کو جنازہ بھی پڑھائیں، لحد میں بھی آپ اتاریں، اور اس کے بعد اعلان فرمائیں کہ جو بھی پڑھے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے سرکار علیہ السلام کے نام کو تعظیم کی ہے، نام محمد کو چوما ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو حیات دی، اس کو عذاب دیتے، فرمایا میں نے اس کو بھی بخش دیا، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو سرکار کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ 300 سال اس نے گناہ کیا ہے، اس کے اندر نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اس نے کوئی چیلا کیا ہے؟ اس نے کوئی چیلا کیا ہے، کوئی عبادت کی ہے، کوئی ریاضت کی؟ نہ چیلا، نہ چالا، نہ نواز، نہ عبادت، نہ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی بخشا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف بخشا نہیں گیا بلکہ دوسروں کو بھی بخشا دیا ہے۔ بس کیا وجہ ہے؟ سرکار کے نام کی تعظیم کیا تو رب نے اس کو بھی بخش دیا ہے اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ بس کیا وجہ ہے؟ سرکار کی وجہ سے۔ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بالا ہمارا نبی، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجائی ہے، یہ ساری کائنات ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی ہے، ساری کائنات۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، فرمایا اگر مجھے اللہ کا ذکر بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں سوائے درود پڑھنے کے اور کوئی عبادت نہ کرتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اور فرمایا آمین، ممبر پر جب جلوہ فرمائے نا تو سرکار نے آمین فرمایا۔ تو اس لیے حضرت علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں تب پر درود پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ ساری کائنات، یہ ساری بزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے لیے سجائی ہے۔ یہ ساری بزم، یہ ساری کائنات
وجہ کائنات، جانے کائنات، تخلیق کائنات رہی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور پھر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تم درود پڑھتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما رہا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جس بستی پر مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف نہ پڑھا جائے، فرمایا اس بستی سے نکل جاؤ، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. ارے عذاب تو آتا ہے، لیکن نام محمد کی وجہ سے رب عذاب دور کر دیتا ہے. تو درود پاک بھی تو سرکار کا نام ہے نا، سرکار پر درود پڑھنا ہے. تو سرکار علیہ السلام ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ جس بستی میں 100 مرتبہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو، اس بستی سے نکل جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب اس قوم پر نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب اس قوم پر نہ آ جائے. اللہ سمجھ. اور ہارون اور رشید بیمار ہوا، آدھا سال ہو گیا ہے، تندرست نہیں ہو رہا، قریب المرگ ہے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر ہوا. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کوئی عام ولی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کا ذکر تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف وجوب کے اندر کیا ہے. یہ وہ ہیں جس کا ذکر مصوی شریف کے اندر بھی ہے. یہ وہ ہیں کہ جس کا ذکر کیمیا سعادت کے اندر بھی ہے. ان کا ذکر تو دیگر کتب کے اندر بھی، تصوف کی ہماری جتنے بھی کتب ہے تمام انہوں نے اس کا ذکر کیا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں، ابو بکر شبلی کا گزر ہوا، ابو بکر شبلی کا گزر ہوا ہارون رشید کے پاس سے، تو فرمایا ہارون اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تسلی رکھو. اور آپ نے ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام یعنی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا اور دم کیا اور ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی. ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی. تو درود پاک کی وجہ سے شفا کی آخری بات. اور ابو خیر اختر سے مروی ہے، یہ سرکار کے روزے پر جب تشریف فرما ہوئے نا، سرکار کے روزے پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا 5 دن ہو گئے میں فاقے سے، میں نے کچھ نہیں کھایا. ابو خیر اختر فرماتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان ہوں. سرکار کے روزے پر فرمایا کہ میرے آقا میں آپ کا مہمان ہوں. تو سرکار کا مہمان بنے. تو اس کے بعد جب رات ہوئی نا 5ویں، تو ساتھ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو خیر اختر کو اٹھایا اور فرمایا اٹھ. اور پھر اس کے بعد اٹھایا تو فرمایا سرکار علیہ السلام ہے، دائیں طرف ابو بکر ہے اور بائیں طرف عمر فاروق ہے. اور سرکار علیہ السلام نے ان کو ایک روٹی دی اور وہ روٹی تناول فرمانا شروع کر دی. فرمایا جب میں نے روٹی کھانا شروع کی تو فرمایا ہاں میں نے روٹی کھائی، آدھی روٹی کھا لی اور میری اجاگ کھل گئی، آنکھ میں بیدار ہو گیا. تو فرمایا آدھی روٹی ہاتھ میں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرمایا جا مصطفیٰ علیہ السلام سے مانگا ہے تو جا ستیا بھی کھا تے جاگدا بھی کھا. ساڑھے کلو منگیا نا تو ان ستیا بھی کھا تے جاگدا بھی کھا. بارگاہ رسالت میں جب ماں مہمان بنے تو جاگتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے. فرمایا جا دونوں صورتوں میں کھا، جاگتے بھی ستیا بھی کھا. تو یہ ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے. اور آخری بات ہے، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا اور پر غربت کی شکایت کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، وہاں کوئی شخص گھر میں ہو یا نہ ہو، اور پھر مجھ پر سلام بھیجو. اور مجھ پر سلام کیسے بڑھنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی السلام علیکہ حاضر کا صیغہ ہے. تم نماز کے اندر حاضر کی صیغے پڑھتے ہو، باہر کہتے ہو حاضر نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اندر حاضر ہے اور بعد تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے. نماز کے اندر پڑھتے ہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا پھر مجھ پر سلام پڑھو. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ کریم نے اس کو ایسا رزق کھول دیا کہ یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اور اس کو تو رزق دیا لیکن اس کے پڑوسیوں کو بھی اور اس کے پڑوسیوں کو بھی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی دولت سے مالا مال فرما دیا. گل ساری سرکار دی ہے،
گل ساری سرکار دی ہے. سرکار کی عظمت شان کی شانوں کو سمجھیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور یہ جو شیئر کرے گا اس کے لیے اور میرے تو شرمجاد بنے گا, کیونکہ سرکار نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے اور پھر اس کو شیئر کرے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.